اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا, انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی, اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا, یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے, بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی, ٹھیک ہے نا, خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی, بولو, تیسی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے, ایک پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی, وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے 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 یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا, جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا, آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس, اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا, پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے, ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت, یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت, ملک کے نام سے نفرت, ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا. یوں ایسا ہے, یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا, اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو, شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا, کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ. تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک بہتر مثال آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار, اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا, اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے, کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے, کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے. پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا, اکیلا بھی حملہ کر لیتا, اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں, میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے, لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے, ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم, یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں الٹ دو, یوں کھڑک دو, پڑک دو. اس سے
مخالفت کر کر کے. اچھا دیکھ بھی نہ رہے ہیں جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں یوں کرتے ہیں, یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں بیٹھ کے, انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک حدیث سنا کے بس پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا؟ حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں؟ وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے. تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں؟ پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا چار دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. چار دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا, حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. چار دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی, تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں, سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے, فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو, جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا, جو نئی نسل جو آئی نا وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. طواف تو ہوتا رہا دور تک, کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا, ابھی یہاں سے گھومنا ہے. لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ, عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا.